بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر امتیاز احمد خان, چیئر پرسن ڈپارٹمنٹ آف لا, یونیورسٹی آف ساہیوال. آج ہمارا لا آف بزنس آرگنائزیشن کا لیکچر نمبر 14, اور جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا وہ ہے ڈسٹنکشن بٹوین پارٹنرشپ اینڈ کمپنی. تو ہمارے جو اس میں لرننگ آبجیکٹیو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے سمپل یہ دیکھنا ہے کہ پارٹنرشپ اور کمپنی میں لیگلی کیا اس میں ڈفرینس ہے اور کیا ڈسٹنکشن ہے. تو اس کے لیے جو ہم نے کرائٹیریا بنایا ہے اس میں سب سے پہلے تو ریگولیٹنگ لا ہے کہ پارٹنرشپ کا جو ریگولیٹنگ لا ہے یا پارٹنرشپ جس لا کے تحت ریگولیٹ ہوتی ہے وہ ہے پارٹنرشپ ایکٹ 1932. اور کمپنیز کا ریگولیٹنگ لا ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہے, وہ ہے دا کمپنیز ایکٹ 2017. اس سے پہلے کمپنیز آرڈیننس 1984 تھا جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے ساتھ ریپلیس ہو گیا. تو ریگولیٹنگ لا جو ہے وہ دونوں کے ڈفرینٹ ہے. اب ہم آتے ہیں نمبر آف پرسنس. تو منیمم نمبر آف پرسنس ایک پارٹنرشپ کے لیے وہ 2 ہے, اور میکسیمم نمبر آف پارٹنرز ایک فرم میں وہ ہے 20. انٹرسٹنگلی یہ جو میکسیمم نمبر کی لمٹ ہے یہ کمپنی لا میں پرووائڈڈ ہے, یہ پارٹنرشپ ایکٹ میں نہیں اس کا مینشن, اور نہ ہی منیمم نمبر کا مینشن ہے. منیمم نمبر ڈیفینیٹلی کانٹریکٹ از آلویز بٹوین ایٹ لیسٹ 2 persons, اور میکسیمم لمٹ جو ہے وہ پارٹنرشپ ایکٹ میں نہیں ہے بلکہ کمپنیز ایکٹ 2017 میں جو یہ کہتا ہے کہ اگر 20 persons سے ایکسیڈ کریں گے ممبرس پارٹنرز تو دے مسٹ رجسٹر اٹ ایز اے کمپنی. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پارٹنرشپ میں جو میکسیمم لمٹ ہے وہ 20 ہے. اب ہم آتے ہیں کمپنی کی طرف. کمپنی کی جو منیمم اور میکسیمم لمٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کمپنی کی نیچر پہ. اور اگر آپ منیمم نمبرز کی بات کریں تو جو پرائیویٹ کمپنی ہے, پرائیویٹ کمپنیز 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک کو سنگل ممبر پرائیویٹ کمپنی کہتے ہیں, ایک کو ملٹی ممبر پرائیویٹ کمپنی کہتے ہیں. تو جو سنگل ممبر پرائیویٹ کمپنی ہے اس میں منیمم ممبرس 1 ہے. جو ملٹیپل ممبرس پرائیویٹ کمپنی ہے اس میں منیمم ممبرس 2 ہے. اور جو پبلک کمپنی ہے اس میں منیمم نمبر آف ممبرس جو ہے وہ 3 ہے. تو یہ ڈسٹنکشن جو ہے کہ پرائیویٹ کمپنی اور پبلک کمپنی میں کیا ڈفرینس ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے, یہ بعد میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اور جب ہم میکسیمم لمٹ کی بات کرتے ہیں تو جو سنگل ممبر پرائیویٹ کمپنی ہے ڈیفینیٹلی اس میں میکسیمم لمٹ 1 ہے, منیمم بھی 1 ہے, میکسیمم بھی 1 ہے. لیکن جو ملٹی ممبر پرائیویٹ کمپنی ہے اس میں منیمم جو لمٹ ہے وہ 2 ہے اور میکسیمم جو ہے وہ 50 ہے. اور جو پبلک کمپنی ہے اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. منیمم کی لمٹ ڈیفینیٹلی ہے کہ منیمم 3 ہوں, لیکن میکسیمم جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو آپ جتنے مرضی ممبر جو ہیں وہ پبلک کمپنی میں انکریز یا انکلوڈ کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں لیگل اینٹی کی طرف. تو پارٹنرشپ میں جو جنرل پارٹنرشپ ہے اس میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ لیگل اینٹی نہیں ہے. لیگل اینٹی کا کانسیپٹ ہم نے ڈیٹیل سے سیپریٹ لیکچر میں ڈسکس کیا ہوا ہے. اچھا, اسی طرح جو لمیٹڈ پارٹنرشپ ہے یہ بھی لیگل اینٹی نہیں ہے, لیکن جو لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ ہے وہ ایک سیپریٹ لیگل اینٹی ہے. لمیٹڈ پارٹنرشپ اور لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ, جنرل پارٹنرشپ اور کمپنی میں یہ بھی ہم ڈفرینس سیپریٹ ایک لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں. لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ جو کہ ہائیبریڈ فارم ہے بزنس کی, ہائیبریڈ آف پارٹنرشپ اور کمپنی, وہ ایک لیگل اینٹی ہوتی ہے. اور جب ہم کمپنی کی بات کرتے ہیں تو کمپنی از آلویز اے لیگل اینٹی. اب ہم آتے ہیں لائبلٹی کی طرف. پارٹنرشپ میں جیسے ہم نے ابھی دیکھا 3 قسم کی پارٹنرشپ کی ہم بات کر رہے ہیں, جنرل پارٹنرشپ ہے, لمیٹڈ پارٹنرشپ ہے, لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ ہے. تو جو جنرل پارٹنرشپ ہے اس میں تمام پارٹنرز کی لائبلٹی ان لمیٹڈ ہوتی ہے, لیکن جو لمیٹڈ پارٹنرشپ ہے اس میں کسی ایک کی یا چند کی لائبلٹی لمیٹڈ ہو سکتی ہے, لیکن سب کی لمیٹڈ نہیں ہوگی, کسی ایک کی کم از کم جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہوگی. تو جو لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ ہے اس میں جو لائبلٹی ہے وہ لمیٹڈ ہے. اور اسی لائبلٹی کے کانٹیکسٹ میں جب ہم کمپنی کی بات کرتے ہیں تو کمپنی میں ایز اے ڈیفالٹ رول کمپنی جو ہے اس میں ممبرس کی جو لائبلٹی ہے, انویسٹرز کی لائبلٹی ہے وہ لمیٹڈ ہے, لیکن یہ ایک جنرل رول ہے. اس کا مطلب ہے کہ کمپنیز کچھ ایسی ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں جس میں لائبلٹی جو ہے وہ اس کے ممبرس کی ان لمیٹڈ ہوتی ہے, اور وہ ایک ان لمیٹڈ کمپنی رجسٹر ہوتی ہے تو پھر سارے ممبرس کی لائبلٹی جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہے.
اسی طرح کمپنی میں ایک اور آپشن بھی کمپنی لاء میں پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کمپنیز، جیسے میں نے بتایا نا، ایک ہے کمپنی لمیٹڈ، ایک ہے کمپنی ان لمیٹڈ. تو لمیٹڈ میں سب کی لائبلٹی لمیٹڈ، ان لمیٹڈ میں سب کی لائبلٹی ان لمیٹڈ. لیکن جو لمیٹڈ کمپنی ہے اس میں ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ڈائریکٹرز کی لائبلٹی جو ہے وہ ان لمیٹڈ کر دیں. کمپنی لمیٹڈ ہے، ممبرز کی جو لائبلٹی ہے لمیٹڈ ہے، لیکن کچھ ڈائریکٹرز کی لائبلٹی ان لمیٹڈ. یہ موسٹلی وہ کمپنیاں کرتی ہیں جو اپنے کریڈیٹرز کو یہ ایشورنس دینا چاہتی ہیں کہ جی آپ جو بھی ہمیں ہمارے ساتھ ڈیلنگ کریں گے یا جو ہم آپ سے لون لیں گے، کریڈٹ لیں گے، تو وہ اس حد تک سیف ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی لائبلٹی ان لمیٹڈ کریں گے تاکہ آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سیکیور سمجھیں. تو اس طرح کی ایشورنس دینے کے لیے سم ٹائم ایک یا ایک سے زیادہ ڈائریکٹرز کی لائبلٹی جو ہے وہ ان لمیٹڈ کی جا سکتی ہے. لاء یہ الاؤ کرتا ہے. ایز اے جنرل جو شیئر ہولڈر ہیں، انویسٹرز ہیں، ان کی لائبلٹی لمیٹڈ ہی ہوگی. اچھا، اب ہم آتے ہیں اتھارٹی آف ممبرس کی. پارٹنرشپ میں جو اتھارٹی ہے وہ پارٹنرز کی، وہ امپلائڈ اتھارٹی کے تھرو ایک پارٹنر اپنے کو پارٹنر کو اپنے ایکٹ کے تھرو بائنڈ کر سکتا ہے، پرووائڈڈ کہ اس نے آرڈنری کورس آف بزنس میں کام کیا. جو وہ بزنس کر رہے ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں یا اس انٹینشن سے یا اس کورس میں جو بھی کوئی ایکٹ کرے گا، اس سے اس کے کو پارٹنرس جو ہے نا وہ بائنڈ ہوں گے. اگر انہوں نے ایکسپریس اتھارٹی دی ہوئی ہے وہ تو ایشو ہی سیپریٹ ہو جاتا ہے. وہ تو پارٹنر نہ بھی ہو تو آپ اگر کسی کو ایکسپریس اتھارٹی دی ہوئی ہے تو آپ جو ہے نا وہ بائنڈ ہوں گے اس اتھارٹی کے. اور لیکن اگر پارٹنرشپ ہے تو اس میں اگر امپلائڈ اتھارٹی ہے تو امپلائڈ اتھارٹی میں آپ کسی کو بائنڈ کر سکتے ہیں. اگر کسی نے امپلائڈ اتھارٹی ایکسکلوڈ کر دیا، کہہ دیا کہ بھئی آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تو وہ پھر امپلائڈ اتھارٹی نہیں رہتی. امپلائڈ اتھارٹی کو بھی ہم نے اتھارٹیز آف پارٹنرز کے جو لیکچر ہے اس میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. اسی طرح جب ہم کمپنی کی بات کرتے ہیں تو کمپنی میں اس طرح کی جو امپلائڈ اتھارٹی ہے وہ نہیں ہوتی. اور ایک پارٹنر، ایک جو شیئر ہولڈر ہے وہ اپنے دوسرے شیئر ہولڈر کو بائنڈ نہیں کر سکتا، باؤنڈ نہیں کر سکتا، ڈائریکٹرز کو باؤنڈ نہیں کر سکتا، کمپنی کو باؤنڈ نہیں کر سکتا. اور جو اس طرح کی جو پارٹنرشپ اتھارٹی ہوتی ہے وہ کمپنی میں نہیں ہوتی. صرف ڈائریکٹرز جو ہیں وہ کمپنی کو اپنے ایکٹ سے ود ان دیئر اتھارٹی بائنڈ کر سکتے ہیں. ایک ڈائریکٹر دوسرے ڈائریکٹر کو، ڈائریکٹر شیئر ہولڈر کو، ایک شیئر ہولڈر دوسرے شیئر ہولڈر کو، یا شیئر ہولڈر کسی ڈائریکٹر کو یا کمپنی کو بائنڈ نہیں کر سکتے. صرف ایک ہی چیز ہے کہ ڈائریکٹرز جو ہیں وہ بائنڈ کر سکتے ہیں صرف کمپنی کو. باقی شیئر ہولڈرز جو ہے نا وہ اس طرح کی ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی. اب ہم آتے ہیں مینجمنٹ کی طرف. مینجمنٹ میں جو پارٹنرشپ ہے اس میں آل پارٹنرز جو ہیں، سارے پارٹنر جو ہیں ان کے پاس مینجمنٹ کے رائٹ ہوتے ہیں ایز اے ڈیفالٹ رول. ڈیفالٹ رول کا جو ہم تذکرہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی انہوں نے آپس میں ارینجمنٹ نہیں کی یا آپس میں کوئی طے نہیں کیا، کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا، پارٹنر جو ہے نا اس کی اتھارٹی نہیں ہے، یا یہ کام فلاں پارٹنر نہیں کرے گا، یہ ڈورمنٹ پارٹنر ہوگا، یہ سائلنٹ پارٹنر ہوگا، یہ جیسے ہم نے پہلے یہ سیپریٹ ڈسکس کیا ہوا. تو وہ اگر اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا، کوئی آپس میں بات طے نہیں ہوئی، تو پھر ایز اے ڈیفالٹ رول تمام پارٹنرز کی جو ہے وہ ان کے مینجمنٹ کے رائٹ ہیں، اور وہ ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو اپنے ایکٹ سے بائنڈ بھی کر سکتا ہے اور مینج میں اس کا ایز اے ڈیفالٹ رول رائٹ ہے. کمپنی میں یہ جو اتھارٹی ہوتی ہے یہ صرف ڈائریکٹرز کے پاس ہوتی ہے، شیئر ہولڈر کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. شیئر ہولڈر کے پاس صرف یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے ڈائریکٹرز جو مینیجرز ہیں ان کو سلیکٹ کریں تھرو ڈیموکریٹک ویز، اور پھر وہ جو ڈائریکٹرز ہیں وہ پھر کمپنی کو مینیج کرتے ہیں، کمپنی کو رن کرتے ہیں. اور شیئر ہولڈر کے پاس یہ اتھارٹی بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹرز صحیح کام نہیں کر رہے تو وہ ایک ریزولوشن پاس کر کے ان ڈائریکٹرز کو ریموو بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ کتنی پاور ہونی چاہیے، کتنے شیئر ہونے چاہیے. ہم سیپریٹلی ڈسکس کریں گے کہ وہ کس طرح شیئر ہولڈر جو ہیں وہ ڈائریکٹرز کو ریموو کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ٹرانسفر آف انٹرسٹ کی طرف. یہ جو پارٹنرشپ ہے اس میں ایک پارٹنرز جو ہے نا وہ اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ اس طرح ٹرانسفر نہیں کر سکتا کہ وہ ٹرانسفری کو پارٹنر بنا دیں اپنی مرضی سے، بغیر پارٹنرز دوسرے پارٹنرز کی کنسینٹ سے. اگر سارے پارٹنر کنسینٹ دیں تو پھر یہ پاسبل ہے کہ ایک بندہ اپنا انٹرسٹ ٹرانسفر کرے اور اس کو پارٹنر بنا دے. لیکن اگر پارٹنرز کی یہ
اس کو پرمیشن نہیں ہے تو پھر ویسے نہیں کر سکتا. کمپنی کا جو معاملہ ہے خاص طور پہ جو پبلک کمپنی ہے اس میں شیئرز جو ہیں وہ فریلی ٹرانسفر ہوتے ہیں. کسی ڈائریکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے فلاں شیئر فلاں کو بیچ رہا ہوں یا فلاں جو ہے نا وہ آپ شیئر ہولڈر بن گیا. آپ نے بس شیئر ٹرانسفر کرنے ہیں اور ڈائریکٹرز کو انفارم کرنے ہیں. انہوں نے صرف ڈاکومنٹیشن دیکھنی ہے. اگر ڈاکومنٹیشن پوری ہے تو پھر وہ اپنی پسند ناپسند سے نہیں کہہ سکتے کہ تو آپ نے یہ شیئر اے کو کیوں بیچے ہیں بی کو کیوں نہیں بیچے ہیں. تو وہ یہ نہیں کر سکتے. وہ دے آر باؤنڈ ٹو ٹرانسفر دا شیئرس ٹو اندر پرسن. لیکن جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس میں ٹو سم ایکسٹینٹ لمیٹیشنس ہوتی ہیں, لیکن وہ بھی ایبسلیوٹ لمیٹیشن نہیں ہے, وہ ایک کنڈیشنل لمیٹیشن ہے. وہ اس طرح ہے کہ جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس میں اگر کوئی پرسن جو ہے اپنا شیئر اپنا انٹرسٹ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے تو وہ بورڈ آف ڈائریکٹرس کو انفارم کرے گا. بورڈ آف ڈائریکٹرس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ شیئر اے کو نہ بیچیں, بی کو بیچ دیں یا ہمیں بیچ دیں. تو لیکن اس کو وہ روک نہیں سکتے ٹرانسفر کرنے سے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نہ دیں اس کو دے دیں یا مجھے دے دیں. تو وہ مارکیٹ ویلیو پہ پھر وہ شیئر جو ہے نا وہ ڈائریکٹرس اس سے لے لیں گے یا دوسرے جو شیئر ہولڈر ہیں پرائیویٹ کمپنی میں. اب ہم آتے ہیں آڈٹ. پارٹنرشپ جو ہے نا اس میں لیگلی باؤنڈ نہیں ہے جو ہے نا آڈٹ کروانے کا. تھریش ہولڈ سے اس کا ٹرن اوور یا گراس رسیٹس جو ہیں وہ ایک خاص لمٹ سے ایکسیڈ کریں تو ایسی صورت میں آڈٹ کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. ادروائز ایز اے ڈیفالٹ رول پارٹنرشپ کا آڈٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اسی طرح کمپنی کا جو آڈٹ ہے وہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے, لیکن یہ کس نے آڈٹ کرنا ہے, اس کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا چاہیے یا اس کے بغیر بھی کوئی اکاؤنٹس کا ایکسپیرینس والا بندہ یا جس نے کوئی اکاؤنٹس کی ڈپلوما یا ڈگری کی ہوئی ہے وہ بندہ جو ہے نا وہ آڈٹ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے نیچر آف کمپنی پہ. تو یہ ہم بعد میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ کون سا آڈیٹر جو ہے نا وہ کس طرح کی کمپنی کو آڈٹ کرنے کی اس کی کوالیفیکیشن ہے. اب ہم آتے ہیں رجسٹریشن کی طرف. پارٹنرشپ جو ہے یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ اس کی رجسٹریشن کرنا کمپلسری نہیں ہے. ہاں البتہ اگر آپ نے رجسٹر نہیں کرایا کمپنی کو پارٹنرشپ کو تو نان رجسٹریشن کی وجہ سے لیگل امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. ڈسپیوٹ کی صورت میں کافی ساری جو کنٹریکچوئل ریمیڈیز ہیں وہ آپ کو نہیں ملتی. تو یہ بھی ہم ایک سپریٹ چیپٹر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ رجسٹریشن کے کیا لیگل کانسیکوینسز ہیں. تو جو کمپنی ہے ویری سمپل کہ کمپنی میں بغیر رجسٹریشن کے ایگزسٹنس نہیں ہے. تو یہ کمپلسری ریکوائرمنٹ ہے کمپنی کی جو فارمیشن ہے وہ ہوتی ہی رجسٹریشن کے تھرو ہے. اب ہم آتے ہیں وائنڈنگ اپ کی طرف. کمپنی جو ہے پارٹنرشپ جو ہے بہت ایزیلی بغیر کوئی زیادہ فارمیلٹیز کیے ہوئے پارٹنرشپ کو آپ ڈیزالو کر سکتے ہیں. اور فرض کریں اگر پارٹنرشپ ایٹ ول ہے تو یہ جسٹ ایک نوٹس سے پارٹنر کے ایک نوٹس سے جو ہے نا وہ پارٹنرشپ ڈیزالو ہو جاتی ہے. کوئی زیادہ فارمیلٹیز جو ہے نا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جہاں تک کمپنی کا تعلق ہے تو اس میں کافی ساری لیگل فارمیلٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں, کاسٹ آتی ہے, اور یہ کسی ایک پرسن یا کسی شیئر ہولڈر کی وش اور ویل سے نہیں ہوتی. اور کمپنی جو ہے نا وہ ایک پراپر پروسیجر ہے, لیگل پروسیجر ہے کمپنی لا میں, جس کے تحت جو ہے نا وہ کمپنی جو ہے وہ اس کی وائنڈنگ اپ ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کمپنی کی جو رجسٹریشن ہے کمپلسری ہے, اس کی ایگزسٹنس لا سے ہے, تو اس کی جو ڈیزولوشن ہے, جو اس کی وائنڈنگ اپ ہے, جو اس کی لیگل ڈیتھ ہے وہ بھی لیگل طریقے سے ہوتی ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بٹ اف اسٹل یو ہیو اینی کویسچن queries یو کین آسک اینڈ I will be more than happy to answer your queries. And thank you very much. See you next time. Khuda Hafiz.